نور عالم خان صاحب، PSC کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے کچھ سیاسی حالات پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کی جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس سے آپ کچھ ناراض بھی نظر آئے اور آپ نے کچھ شکایت بھی کی کہ آپ کو جو ہے وہ اس میں دعوت نہیں دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، میرا ایک موقف یہ ہے کہ جی بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر سچویشن یا یہ انسرجنسی یا جو آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کو وہاں پہ اب خیبر پختونخوا سے ایک میں پشاور سے ہوں اور وزیرستان سے مولانا مصباح الدین صاحب ہیں اور نوشکی سے ہمارے بادینی صاحب ہیں اور سرویتی صاحب ہیں۔ تو بیسیکلی آپ کو بلوچستان کو اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آپ کو مطلب ان کے ریپریزنٹیٹو MNAs کو بٹھانا چاہیے تھا اور ان کے تاکہ وہ بات کرتے۔ انہوں نے بیسیکلی پنجاب اور سندھ کے لوگوں کو اگر آپ بٹھائیں گے تو ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں، کیونکہ وہاں پہ تو آپریشن نہیں ہو رہا۔ آپریشن تو ہوگا اگر ہوگا تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، کیونکہ انسرجنسی یا جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ان دو صوبوں میں ہو رہی ہے، تو ان کے MNAs کو بیٹھنا بہت ضروری تھا۔ اس پہ میں نے آواز اٹھائی کیونکہ اور ایز اے چیف وپ آف جمعیت علماء اسلام مجھے ان کو جو بھی نام چاہیے تھے تو وہ میرے ذریعے ہی چلنے چاہیے۔ تو انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو کہاں سے یہ ہوا، ڈائریکٹ وہ ہوا۔ دیکھیں، عوامی نمائندے جو ہوتے وہ MNAs ہوتے ہیں، اور MNAs کے علاوہ اگر آپ MNAs کو اگنور کریں گے تو اس طریقے سے نہیں ہوتا، اور آپ خود بخود ہی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس حکومت کا کیا سوچ تھا کہ انہوں نے انٹینشنلی MNAs کو اگنور کر کے اور لوگوں کو بٹھایا۔ تو مجھے حیران کنی کی بات ہے۔ اینی ہاؤ ہو گیا، اللہ کرے پاکستان بچے، ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ نور عالم صاحب، اس سے پہلے ربیہ آپ سے کچھ اور سوالات ہیں ان کے پاس، میں تھوڑا سا سپلیمنٹری پوچھ لوں۔ آپ نے کہا کہ آپ پارٹی کے چیف وپ بھی ہیں، آپ کے ذریعے نام گئے ہوں گے، ہر پارٹی نے اپنے اپنے نام لکھ کر دیے اسپیکر صاحب کو، اور جس کے بعد ان تمام کو انوائٹ کیا گیا۔ آپ JUI سے ہیں، مولانا صاحب کی پارٹی سے ہیں، آپ کا اچھا خاصا بڑا کلاؤٹ ہے، اور پچھلی پارلیمنٹ میں آپ کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی کیونکہ آپ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ان کی حکومت میں بھی بڑا ایک سٹینڈ لے کے رکھتے تھے، اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو اپریشیٹ کرتی تھی، یا پوزیشن جو آئی پاور میں شہباز شریف صاحب وغیرہ یہ بڑے آپ کے ارد گرد گھومتے تھے۔ پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ رہے، تو کیا بنی ہے آپ وہ کہتے ہیں واٹ وینٹ رانگ کہ اچانک آپ اسٹیبلشمنٹ کے، حکومت کے، مولانا صاحب کے ان کی لیفٹ سائڈ پہ کیسے آ گئے؟ کیا ہوا کہ اب آپ کو انہوں نے وہ اجلاس میں بھی نہیں آنے دیا؟ دیٹس ویری اسٹرینج اینڈ شاکنگ۔ یہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہوتا، بیسیکلی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ نام دیتی ہے۔ انہوں نے میرا نام نہیں وہ کیا، اور مطلب انہوں نے کچھ پتہ ہی نہیں، انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس نے، اور میں نے اسپیکر سے پوچھا، میں نے کہا اسپیکر صاحب وپ کے ذریعے نام منگائے جاتے ہیں اور ساری پارٹیوں کا ایسے ہی سسٹم ہوتا ہے ساری دنیا میں، یہ ایک قانون ہے، ایک رولز کے تحت ایسے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ایسے نہیں کیا، میں نے نام میں نے نہیں دیے، نام پرائم منسٹر ہاؤس نے، اور پھر میرے خیال میں کہیں اور شیئر کیے گئے ہوں گے۔ تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، ایک کلاؤٹ ہیں، آلریڈی PTI بیکاٹ کر چکی تھی۔ اگر وہ تھوڑی سی بھی ہلکی سی بھی اپنی ٹون میں میسج بھیجتے کہ بھائی صاحب میرے چیف وپ کا نام کیسے ڈراپ ہو رہا ہے، انہیں کیوں نہیں بلایا گیا، تو مولانا صاحب نے آپ کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لیا، کوئی بات نہیں کی، کوئی تھریٹ نہیں کیا حکومت کو کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ میرے چیف وپ جو ہے ان کا نام شامل ہے، ان کا نام کیسے ڈراپ کیا گیا ہے؟ روح بھائی، بات یہ ہے کہ مولانا صاحب پشین سے الیکٹڈ ہیں، وہ MNA پشین سے ہیں جی۔ میرے خیال میں ان کے ساتھ جو گئے تھے ایک سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب تھے اور ایک شاید مولانا عطاء الرحمان صاحب تھے جی۔ تو جو کنسرن MNAs، کیونکہ یہ اجلاس بیسیکلی MNAs کے لیے ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کے اس میں، لیکن شاید تو ان کا اپنا وہ سوچ ہوگا۔ نہیں تو آپ نے مولانا صاحب سے بات کی، یہ ایشو ریز کیا؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کا نام بھجوایا ہے۔
उन्होंने कहा, मैंने नाम भिजवाया। नहीं तो बाद में आपने नहीं कहा कि मेरा नाम नहीं था और ये मैंने उन्हें कहा, लेकिन बस बात ये है जब गुजर गई, मैं खड़ा हुआ, मैंने नेशनल असेंबली को ऑन द फ्लोर, और इंशाल्लाह अगर कल भी मौका मिला तो मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि बात ये है ऐसे मामलों पे ये एक मेंबर नेशनल असेंबली का हक होता है। वैसे तो सबको बैठना चाहिए था, ये पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है, मतलब शहबाज शरीफ साहब, ये आपको मुझे याद है जब इमरान खान साहब के दौर में आपने एक रिवोल्ट की थी, एक सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल बगावत कू की थी, आप जो मतलब 8-10 लोग थे, यू वर लीडिंग द चार्ज। उस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब, इनके वजीर, इनकी पार्टी आपके आगे पीछे, आपको मतलब वन मैन आर्मी, डेमोलिशन स्क्वाड, मैवरिक, ब्रेव मैन, पता नहीं क्या क्या अलकाबात देते थे, और ऑल ऑफ सडन अब आपका नाम जाते और शहबाज शरीफ साहब नाम काट देते हैं और आपका पता ही कुछ नहीं है। सर मेरे ख्याल में अब आई डोंट नो कि शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि मेरे शहबाज शरीफ साहब से तो मुलाकात नहीं हुई और ना मेरी उनके साथ। नहीं, आपको स्पीकर साहब अगर कह रहे हैं, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि वजीर आज़म हाउस से काटा गया नाम जो उन्होंने किया है, वहां से हुए हैं, तो मुझे ये नहीं पता, लेकिन एनी हाउ गुजर गया। आवाज उठाएंगे, अल्लाह ने मौका फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया है, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह, आवाज उठाएंगे और देखा जाएगा जी। हम देखें, आप हमने हल्फ उठाया होता है पाकिस्तान के लिए, और ये नहीं है कि हमने किसी एक बंदे के लिए हल्फ उठाया होता है। तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए काम करें और जो भी बेहतरी होगी तो वो करेंगे इंशाल्लाह। जी नूर आलम साहब, काफी जो है वो जाहिर अहम मीटिंग थी, हम देख रहे हैं दहशतगर्दी राइज पर है, पीटीआई ने शिरकत नहीं की, इस पे भी मैं आपका कमेंट चाहूंगी। और इसके साथ साथ जो अब पीटीआई का या गंडापुर साहब का जो मौकफ आ रहा है कि वो किसी नए ऑपरेशन के हक में नहीं है, तो मुज़ाकरात हो या नया कोई ऑपरेशन हो, इसके अलावा अफगान महाजरीन को शहरियत देने का भी उन्होंने मुतालबा किया है, इसको आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, एक तो मैंने जो उनका जो इस इजलास में शामिल नहीं हुई, ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि ये जो दहशतगर्दी होती है इसमें पाकिस्तानी शहीद होते हैं, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान के चाहे अफवाज हो, पुलिस हो, चाहे वो सारे पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान हमारे ही माँ बहनों के बच्चे हैं, और उस पे मतलब उनके खिलाफ तो हम नहीं जा सकते, उनके साथ खड़ा होता है, वो हमारे लिए जान देते हैं, इसीलिए हम आराम से घरों में सो रहे होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे उन्होंने मतलब उनको चाहिए था कि पीटीआई को चाहिए था कि वो इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग में उनको होना चाहिए था, और वो एतराजात उनको अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती तो उस पर बात करते। जहां तक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बात है कि उन्होंने मुझे समझ नहीं आई कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव अगर ये कहता है कि 15,000 वो हैं और अगर 5 हम मारते हैं तो 10 वहां से और आ जाते हैं, ये तो बहुत कमजोर बात है और ऐसे नहीं करनी चाहिए। ये इसका मतलब ये है कि आप तो बिल्कुल फेल हो गए हैं। अब एक पार्टी जो 11 साल से वहां पे हुकूमत में है, और अगर वो ये बात करती है कि हम इनसे ना लड़ सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, मैं उस चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा को बताना चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने सबसे ज्यादा शहादतें दी 2008 से 9 में। आप उनके DIGs, SSPs, SHOs, पुलिस सिपाही सारे शहादतें दे रहे थे, और वो जब बहुत ज्यादा थे, अब तो इतने वो नहीं है, लेकिन अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसे बात करेगा तो उससे मोरल डाउन होता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बयान देते हुए जरा सोचा करें, क्योंकि ये मुल्क हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई काम नहीं है। अफगानिस्तान जाने, अपना काम जाने, हमने अपने पाकिस्तान की सरहदात की, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो अगर कोई ऐसे टेररिज्म हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है, तो उसके मुताबिक उसके लिए हमने कुछ सोचना है, करना है, और कमजोर बयानात इससे मोरल कमजोर हो जाता है। मेहरबानी फरमाकर अपने अल्फाज के चुनाव में जरा सोचा करें जी। अच्छा, जब चीफ एग्जीक्यूटिव ही नहीं लड़ना चाह रहा, जैसे आपने कहा है सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव,
چیف منسٹر کہ جی طالبان سے یا ان سے جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جناب 15 آ جاتے ہیں تو مارتے ہیں تو 5 اور آ جاتے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں، وہ تو پہلے ذہنی طور پر ڈیفیٹ قبول کیے بیٹھے ہیں. از ناٹ ریڈی ٹو فائٹ. جب وہ نہیں فائٹ کریں گے تو نیچے بیچارے پولیس والے، حالانکہ مطلب پشتون یا یہاں ہزارہ والے یا ڈیرہ اسماعیل خان جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ سارے بہادر لوگ ہیں، مطلب کے پی کے لوگ، دے آر کنسیڈر ٹو ویری بریو، اور واقعی لڑے ہیں. مطلب فرنٹ لائن پہ اگر کسی نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں وہ کے پی کے لوگوں نے تو دی ہیں، آپ کی پولیس نے بڑی دی. اور ٹاپ پہ جیسے وہاں پہ مطلب ڈی اے جی سے لے کے ایس ایس پی تک اور بہت سارے مطلب لوگ ہیں. تو ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ پولیس کو اور ان اداروں کو ڈپریس کیا جائے اور ان کو ڈیمورلائز کیا جائے، اور یہ طالبان سمپتھی یا طالبانہ ایک الزامات بھی لگتے ہیں ان پہ پی ٹی آئی پہ کہ سپورٹر ہیں. یہ تو سارے کا سارا مطلب ہے اس کے بعد تو لڑنے کے قابل نہیں رہے گی پولیس آپ کی. وہ کیوں پھر لڑیں، کیوں جانے دیں، کیوں یا جانے دیں یا لیں؟ وائی شوڈ دے ڈو دیٹ؟ اگر چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں لڑ سکتے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپریشن بھی نہیں ہونے دیں گے. میں یہی تو حیران کنی کی بات، ان کو اپنا سٹینس واضح کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہے یا پاکستان کے خلاف ہے. کیونکہ پاکستان میں دیکھیں آپ کے مدرسہ وہاں پہ کوڑی کے مدرسہ حمید اللہ شہید، ان کو شہید کیا گیا مدرسے میں. وہ مفتی منیر شاکر تھے، علماء کرام کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. تو مجھے بتائیں کہ علماء کرام سیف نہیں، سیاسی لوگ سیف نہیں. ان کو چاہیے یہ مثال لیتے الیاس بلوچ صاحب شہید کے، ان کے دیکھتے کہ وہ ایک سینئر منسٹر ہوتے، ہی یوز ٹو گو ان فرنٹ اینڈ وہاں پہ کھڑے ہو کر وہ کرتے شہادت. یہ شاید انہوں نے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، شاید انہوں نے وہیں سے یہی سبق سیکھا ہے کہ جناب کہ اپنی جان دینے کا مطلب میٹھا ہپ کڑوا تھو کہ وزیر اعلیٰ بننا، وزیر اعظم بننا، مطلب پاور حکمران بننا تو بڑا اچھا ہے، لیکن حکمرانی کے ساتھ جڑی ہوئی جو اوبلیگیشنز ہیں، ڈیوٹیز ہیں، آپ کا جو مطلب رسک ہے، مطلب یو ہیو ٹو پٹ یور لائف ایٹ لائن کہتے ہیں، وہ نہیں کرنی. وہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ الیاس بلوچ صاحب سے، ہارون سے اور دیگر سے یہی انہوں نے سبق سیکھا ہے کہ نہیں جناب طاقتور سے ہم نے نہیں لڑنا؟ انہوں نے کنفرنٹ کیا، وہ بھی چلے جاتے تھے تو اس کا نتیجہ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا. تو وائی شوڈ وی فائٹ؟ یہ رولر کی یہ سوچ تو نہیں ہوتی کہ اقتدار کے لیے تو ٹھیک ہے، تو لیکن اگر اقتدار میں خطرے ہیں تو پھر ہم نے وہ خطرے تو نہیں لینے مول. میں اس لیے تو میں نے تو یہی وہ کر رہا ہوں، لیڈر کو بولڈ سٹیپ لینے پڑتے ہیں، اور وہ پورا اپنی سر کی موت تو بستر پہ بھی آئے گی، اور وہ کیا پتا کب آئے گی کب نہیں آئے گی. اور جو مارنے والے سے اللہ بہت بڑی ذات ہے، وہ بچانے والی ذات بہت بڑی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کے عقیدوں میں کیوں کمزوری ہے. موت اور زندگی اللہ کے ہاں احتیاط کرتا ہے، بتا احتیاط کریں، احتیاط میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن آپ کو اس اپنے بچوں کو، جو آپ جس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ نے حلف لیا ہے کہ ان کے انٹرسٹ کو، ان کی جان و مال کو اللہ کے بعد آپ نے تحفظ دینا ہے. آپ نے ان کے لیے رولز ریگولیشن بنانی ہے. تو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا سنیں سر کہ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے، کیونکہ آپ بھی پشتون ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بلنٹ ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں، سنیں آپ سے بھی چیف منسٹر صاحب ناراض ہیں اور آپ کے جو فنڈز سے ترقیاتی وہ روک لیے گئے ہیں آپ کے حلقے کے. اور کلاسرا بھائی میرے ساتھ مجھ سے تو سارے لیڈرز ہی ناراض ہیں. اس کی وجہ یہ ہے تو آپ بنا کے رکھا کریں نا سر جی، آپ بنا کے رکھا کریں. آپ کیوں لڑے ہوئے پورے محلے سے، پوری دنیا سے کیوں لڑے ہوئے ہیں سر؟ یہ لیڈران صاحبان سارے چاہتے ہیں کہ ہمارے دروں پہ بیٹھا کریں. میں جی اللہ کے در پہ بیٹھتا ہوں، بندے کے در میں انسان کی عزت کرتا ہوں. یہ لیڈران جو ہیں نا، میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں جو آپ، اور شاید کل آپ جا بھی رہے ہیں میرا خیال ہے اللہ کے در پہ عمرہ کرنے کے لیے، فیم ناٹ رانگ سر. اللہ جی انشاءاللہ مبارک ہو سکتا ہے آپ کو. جی جی انشاءاللہ جی. اچھا تو بات یہ ہے کلاسرا بھائی کہ اگر جو یہ الیکشن میں عوام کو بات کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جب آن دا فلور آف دا اسمبلی میں یا جب میٹنگ میں بیٹھتے ہیں ان سے یو ٹرن نہ لے، یہ جھوٹ نہ بولے، منافقت نہ کرے عوام کے ساتھ. اچھا وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، یہ سوچیں کہ ہر ایک اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ کچھ لوگ. اور جب آپ دیکھیں گے انہوں نے ناموں پہ ہر ایک نے اپنے نام اندر ڈالنے کے لیے کہ میرا نام ہو، میرا نام، ہر ایک لڑ رہا ہے. مطلب یار یہ کیا، آپ مخالف بات ہی نہ کرو نا، وہ آپ کے اپنے لوگ ہی ہیں. تو
مجھے یہ افسوس تو فنڈز آپ کے فنڈز روکے گئے ہیں، یہ از اٹ ٹرو؟ اور میرے فنڈز، مجھے تو فنڈز ملے ہی نہیں ہے جی، اس سال تو ملے نہیں ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا. نہ آپ مانیں گے کہ میں تو نہ کسی گرڈ اسٹیشن پہ میں نے زبردستی بجلی آن، کیونکہ میں قانون کے تحت چلنے والا بندہ ہوں. تو مجھے حیرانی ہوئی کہ میرے اوپر ایف آئی آر اور وہ درج کرنے کی کوشش کی، اور وکیل بھی وہ رکھا گیا کہ جو میرے خلاف الیکشن لڑا تھا. تو میں حیران رہا. اینی ہاؤ یہ ہوتا ہے. اچھا سر، ذرا آ جاتے ہیں پی ایس سی پہ آ جاتے ہیں سر. میرا بھی بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے، آپ چیئرمین رہے ہیں سر. نہیں مست ہے کہ آپ کے مطلب چودھری نثار علی خان صاحب کو ہم نے دیکھا تھا دبنگ میں، حالانکہ میرا بھی ان کے ساتھ بڑے پھٹے چلتے تھے رپورٹنگ کے حوالے سے جب وہ چیئرمین تھے، بٹ دبنگ آدمی تھے سر. اس کے بعد ان کے بعد دیکھا میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے بھی بڑا دبنگ کر کے چلے. ہمارے دوست ندیم چند صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے چلاتے رہے. بہرحال سر، آپ نے پچھلی دفعہ جاتے ہوئے ایک بہت بڑا ایک سخت آرڈر کیا تھا، اور آپ کے حکم پر ایک اسپیشل آڈٹ رپورٹ تیار ہوئی تھی اس کی توشہ خانہ کی. توشہ خانہ از اے ہیوج اسکیم، آپ کو پتہ ہے، آپ نے بڑا زور لگا کے آرڈر کیا. اب کل ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے سر، اس میں انہوں نے کہا وہ رپورٹ جو ہے ابھی ہم پیش نہیں کر سکتے، ڈپارٹمنٹ کے ریپلائز نہیں آ رہے. ایڈیٹر جنرل پاکستان نے کہا، کیبنٹ نے کہا، جہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے نام ہے، بڑے بڑے لوگوں کے تحائف ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایڈیٹر جنرل پاکستان جان بوجھ کے سلو کر رہا ہے، یا کیبنٹ سیکریٹریز جو ہیں یہ روک رہے ہیں؟ یہ جو سیکٹریز ہوتے ہیں نا، سیکٹریز یہ اکثر یہ جو جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں، میگا کرپشن، یہ چھوٹے کیسز چھوڑ دیں، میگا کرپشن کے کیسز آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو دفاع، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ انہوں نے پاکستان کی نوکری کر رہے ہوتے ہیں یا جو کرپٹ عناصر ہیں ان کے لیے نوکری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسے ان کو تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے غلطیوں کو بچانے کے لیے. جہاں تک آپ توشہ خانہ کا دیکھیں، یہ شروع ہونا چاہیے. یہ ہم نے کہا تھا کہ آپ سارا عوام کو سامنے لے آئیں، اور جو بھی چیز جس بندے نے بھی لی ہے وہ پتہ ہونا چاہیے پاکستان کو، اس کے عوام کو، اور اس کی آڈٹ ہونا چاہیے کہ وہ کدھر گیا، کتنے کا لیا گیا. گھڑی اگر آئی، اگر تسبیح آئی، اگر گاڑی آئی، اگر یہ خالی گاڑیاں اور وہ چھوڑے بہت بڑی بڑی چیزیں بھی آئی ہیں. تو اور ہر ادارے، یہ خالی سیاسی لوگ نہیں، جو اور اداروں کے لوگ ہیں وہ بھی اپنا آڈٹ کروا کر بتا دیں. اگر آڈیٹر جنرل کے ساتھ یہ وہ نہیں کرتے تو یہ پی ایس سی کے چیئرمین کو چاہیے کہ ابھی جو موجودہ چیئرمین ہے، میں نے اسے کہا بھائی ایک تو فائل آپ نے پڑھنی ہے. یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے ممبرز فائل نہیں پڑھیں گے، آپ فائل نہیں پڑھیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ نے دوسرے بندے کے ذریعے فائل نہیں پڑھوانی، اچھا مشورہ دیا، تاکہ وہ آپ کو پوائنٹ دے سکے. نہیں، آپ نے فائل خود پڑھنی ہے اور اس میں سے خود غلطیاں نکالنی ہے، تو پھر آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ آپ نے ملک کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. ویسے وہ آپ کا مشورہ مانا ہے انہوں نے. میں جاتا ہوں کمیٹیز میں، مجھے لگتا ہے جنید اکبر صاحب جو ہیں محنت کر رہے ہیں. ان کی گفتگو سے، کوسچن سے، سوالوں سے لگ رہا ہے ہی ورکنگ ہارڈ. انہوں نے آپ کی بات مانی ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں رپورٹ کو سر؟ وہ رپورٹ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اٹ ول سی دا ڈے کہ ایڈیٹر جناب پاکستان بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی 19-20 اور کل کیبنٹ سیکریٹریز آئے تو ان کو رستے بھی بتا رہے تھے کہ آپ کہنے ریکارڈ نہیں ہیں. جی سر، اٹ از ویری ایزی. آپ ان کو پینلٹی دیں، اگر آپ نے نہیں دیا تو وہ اس کے لیے سزا ہے. آپ کے ساتھ آپ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں، آپ ڈائریکشن دے سکتے ہیں، آپ اس کی تنخواہ روک سکتے ہیں. اگر میں نے دیکھیں، اگر ایک دفتر کو غلط کسی نیب کا دفتر تھا تو وہ یہاں پہ یہ پارلیمنٹ لاجز وہ انلیگلی آکوپائڈ تھا، تو میں نے کہا جی آپ اس کی جو چیئرمین نیب کے سیلری سے آپ ڈیڈکٹ کریں اگر یہ نہیں چھوڑنا چاہتے، کیونکہ یہ پاکستان کا دفتر ان کے اپنے آفیسز ہیں، اور اگر یہ وہ نہیں کر رہے تو ان کی سیلری سے وہ کاٹا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اور بھی ادارے، اوگرا ہو گیا، یہ اور نیپرا سر، ٹیلی کام سیکٹر ہو گیا، نیپرا ہو گیا، یہ آڈٹ نہیں کروا رہے تھے، ہم نے اس سے کروایا.
ایون سپریم کورٹ آف پاکستان جو تھا وہ آڈٹ نہیں کروا رہا تھا. لیکن سر جی یہ بتائیں آپ نے تو کرایا, اب یہ جو اسپیشل آڈٹ رپورٹ توشہ خانہ کے تحائف پہ جو لوٹ مار ہوتی رہی ہے, لوگ لے کر جاتے رہے ہیں سینس ایجز, وہ رپورٹ اب کیسے آئے گی کہ اس میں اسمبلی میں؟ اس پہ تو لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے سیکرٹری کیبنٹ جو ہیں کامران افضل صاحب, وہ تو کسی موڈ میں نہیں لگ رہے, وہ تو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں. کل لکھ کے دیا انہوں نے جی ریپلائیز آنے ہیں ایڈیٹر جنرل کا, دیکھتے ہیں کرتے ہیں, بلکہ کل تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایڈیٹر جنرل پاکستان کہہ رہے تھے. جی سر, ڈیڈ لائن دے دے ودن اے منتھ اینڈ اٹ ول بی آن دی ٹیبل. اچھا آپ کو لگتا ہے یہ آئے گی؟ اچھا یہ بتائیے گا ذرا سر, اس پہ تو آپ کو فالو ہم کرتے رہیں گے, اس کو مرنے نہیں دیں گے, اس آپ کی یہ رپورٹ کا جو آرڈر تھے. آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے بیوروکریسی کا, میں نے جو نوٹ کیا, میں اپنی رائے تھوڑی سی دے کے آپ کی لینا چاہ رہا ہوں. ایک زوال دیکھا ہے میں نے کیلیبر میں, کمپیٹنسی میں, انٹیلیجنس میں. کبھی بہت اچھے افسر آتے تھے مد سے بیورو, ابھی بھی 2-4 ہوں گے شاید, لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ تو ایسے لگتا ہے کلیریکل سپرنٹینڈنٹ وغیرہ ہیں, ترقیاں وغیرہ لے کے وہ اوپر آ گئے ہیں. اب کوئی وہ تیاری کر کے نہیں آتے, منتے ہیں, ترلے. مطلب کل یہاں سیکرٹری کیبنٹ جو ہے, اتنا بڑا نام ہے, 22واں گریڈ, پروموشن بورڈ میں بیٹھتے ہیں, افسروں کو ترقیاں دیتے ہیں. کل وہ 2 گھنٹے کی میٹنگ میں ایک آڈٹ پیرا سیٹل نہیں کروا سکے اور کسی تیاری کے بغیر آئے ہوئے تھے سر, اور پوری کمیٹی نے ان کو سنا بھی کیا ہے, ان کو ڈانٹ ڈپٹ کیا. سیکرٹری کیبنٹ گریڈ 22. آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے سر؟ کس طرح کی بیوروکریسی آپ کا خیال ہے آ رہی ہے اوپر ٹاپ پوزیشنز پہ؟ دیکھیں بیوروکریسی میں کچھ افسران تو بہت اچھے ہیں, لیکن جو ابھی تو پھر بھی گزارا کرتے ہیں, جو آپ کے فیوچر میں آپ کے پاس آ رہے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں گے, ان کو کہیے گا کہ 2-3 لائنیں لکھ لیں, وہ آپ کو بتا دے گا کہ وہ لائن بھی نہیں لکھ سکے گا. جو بھی اوپر سے جو سیکشن آفیسر جو لکھ کے بھجواتا ہے اسی پہ وہ سائن کرتے ہیں. سوری ٹو سے میں کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہو رہا ہوں, لیکن میں نے کیونکہ میں نے دیکھا ہے, میرے خیبر پختونخوا میں تو ایسے ہی حال ہے. میں نے دیکھا کچھ افسران کے, میں وہاں پہ گیا تو میں نے اس آفس ان دفتروں میں جانا ہی بند کر دیا. ان کو یہ مزہ دیتا ہے کہ میرے ساتھ جی گاڑیاں ہیں اور اچھا آفس ہے اور بس, یہ ان کے, اور اچھا کوٹ پہن لیا اور اچھا ٹائی لگا لی. لیکن آپ کے سامنے کیونکہ یہ 40 منسٹریز کے فیڈرل سیکرٹریز ہے, ٹاپ بیوروکریسی ساری کریم, یہ وحد کمیٹی ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, 40 کے 40 فیڈرل سیکرٹریز آتے ہیں. سو آپ کو ممبران کو, چیئرمین کو بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ اس افسر میں کیپیسٹی کتنی ہے, انٹیلیجنس کتنی ہے, انٹیگریٹی کتنی ہے, جانتا کتنا ہے, تیاری کتنی کر کے ہے. تو آپ نے تو کچھ رائے بنائی ہوگی فیڈرل بیوروکریسی کے بارے میں. کے پی کے تو چلو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں, ٹاکنگ اباؤٹ اسلام آباد. کچھ افسران بہت اچھے تھے جی, لیکن کچھ بالکل فارغ تھے, لیکن ان کی سفارشیں بہت مضبوط تھی شاید, اس لیے وہ بیٹھے ہوتے تھے اور بیٹھے ہیں. تو ان کو کیا کہہ سکتے ہیں سر؟ میں تو اب چیئرمین نہیں ہوں, میں تو ایک سمپل ممبر نیشنل اسمبلی ہوں, اور بس میں نے آپ کو بتایا میں تو اکیلا بندہ ہوں. میں تو اپنے میں تو یہ کہتا ہوں نا, اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کو, سوری اگر میں کچھ بات کروں گا, نو بڈی سنسیئر. اگر یہ سنسیئر ہوتے تو یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے دل سے کام کرتے. بہت شکریہ برادر, تھینک یو ویری مچ سر.